ابھی آپ نے ایک بڑا اچھا جملہ بولا تھا. آپ نے کہا کہ اگر قطر یا کسی اور مڈل ایسٹرن کنٹری سے ایران کے اندر سرمایہ کاری آتی ہے یا ریکنسٹرکشن کے حوالے سے کچھ چیز آگے بڑھتی ہے تو اس سے ایک نیا سیکیورٹی اور اکنامک آرکیٹیکچر سامنے آ گیا. یہ بڑا سگنیفیکنٹ ہے کیونکہ یہ سیز فائر کے بعد اور امریکہ ایران کی پرماننٹ جنگ بندی کے بعد ایک نیا پورے خطے کی صورتحال ہمارے سامنے آنی ہے جہاں ایک طرف اسرائیل کھڑا ہوگا اور وہ راستے ڈھونڈ رہا ہوگا کہ کس طریقے سے نیا کیاس پیدا کرے, افراتفری پیدا کرے, اور دوسرا ایک بلاک ہوگا جو عرب کنٹریز جن کا لیک آف ٹرسٹ رہا ہمیشہ سے, بہت بڑا ٹرسٹ ڈیفیسٹ تھا سعودی عرب اور ایران کے درمیان, قطر اور ایران کے درمیان, یو اے ای اور ایران کے درمیان. اس حوالے سے آپ سوچتے ہیں کہ کچھ چیزیں نئی آگے بڑھ سکتی ہیں, کچھ نئے پیرامیٹرز آئیں گے, کچھ نئی الائنمنٹس آئیں گی؟ دیکھیے، جو اسرائیل نے پہلے خلیجی ریاستوں کے اندر کوئی درار ڈالی ہوئی تھی، لیکن اسی جنگ کے دوران اس کے خاص طور سے یہ جنگ بندی کے آخری مرحلے میں یو اے ای اور ایران کے درمیان بھی بات چیت کا آغاز ہوا ہے. اگرچہ اس کے سلسلے میں جو کچھ افواہیں ہیں ان کی تردید کی گئی ہے تہران سے بھی اور ابوظہبی سے بھی، لیکن ان کے رابطے ہوئے ہیں. اور دوسرے جو ہے پوری کی پوری خلیجی ریاستوں کو یہ احساس ہو گیا ہے کہ اگر صرف وہ امریکہ کے اوپر انحصار کرتے رہیں گے یا اس کے علاوہ جو ہے یہ اسرائیل یہاں درمیان میں موجود ہوگا، ابراہیم اکارڈز کا تقاضا کرے گا، پیلسٹینین سٹیٹ سے دستبردار ہونے کا مطالبہ کرے گا، تو اور پھر جو ہے ایران کو ایک ہوے کے طور پر پیش کرے گا کہ اگر وہ موجود ہے کہ یہ آپ کے لیے جو ایگزسٹنشل تھریٹ ہے، تو پھر جو ہے اس خطے میں کبھی امن و سکون نہیں ہو سکتا. جس طریقے سے آپ سمجھتے تھے کہ خلیجی ریاستیں جو ہے امن اور خوشحالی کا گہوارہ ہیں، سرمایہ کاری کے لیے بہت بڑی ہب ہے، تو وہ خواب پورا نہیں ہوگا. لہٰذا ایک نئی ریئلائزیشن ہوئی ہے کہ ایک جس کو میں نے کہا تھا کہ ایک سیکیورٹی آرکیٹیکچر جس میں ایران شامل ہو اور اس کی انڈر پننگز جو ہوں گی وہ اکنامک ہوں گی. میں اس میں تھوڑا سا یہ اضافہ کروں کہ اس پاکستان کا بہر صورت اس میں ایک مرکزی کردار رہے گا. میں 3 عناصر کی بات کرنا چاہتا ہوں جس کی وجہ سے پاکستان کو یہ رتبہ ملا، اور میں پھر دوبارہ اس بات سے بھی جڑوں گا جو آپ نے یہ نقطہ اٹھایا ہے. وہ یہ ہے کہ اگر 3 عناصر نہ ہوتے تو پاکستان اس قسم کی کامیابی نہ حاصل کر سکتا. ایک جو فیلڈ مارشل عاصم منیر اور وزیر اعظم شہباز شریف کی پریزیڈنٹ ٹرمپ کے ساتھ انٹرپرسنل کیمسٹری جو اسٹیبلش ہو گئی تھی، اعتماد ہو گیا تھا. دوسرا یہ تھا کہ ایران کا پاکستان کے اوپر اعتماد، اور پاکستان کا تیسرا عنصر یہ تھا کہ ایران اور خلیجی ریاستوں کے درمیان جو ایک بیلنسنگ ایکٹ کا مظاہرہ کیا ہے پاکستان نے. مشکل ترین مراحل تھے، مشکل ترین امتحانات تھے، پاکستان اس میں کامیاب رہا. لیکن جو نئے اکنامک آرکیٹیکچر کا میں بات کر رہا ہوں اس میں ایک پاکستان پیوٹ کے طور پر بھی کام کر سکتا ہے. میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں کہ اس جنگ کے دوران اور جنگ بندی کے دوران کوئی ایک نئی راہداری بھی قائم ہوئی ہے، یعنی پورٹ کراچی، پورٹ قاسم اور گوادر پورٹ جو ہے یہاں سے ترسیلات گئی ہیں ایران کی طرف، اور اس کو ہم قائم کر سکتے ہیں، کنسالیڈیٹ کر سکتے ہیں. دوسرا یہ ہے کہ جو ایران سے ابھی جو شرائط اگر ایران کے اوپر نرم ہوتی ہیں، معاشی پابندیاں کم ہوتی ہیں، تو 2 چیزیں فوری طور پر کی جا سکتی ہیں. وہاں سے ہم بجلی اور تیل لے سکتے ہیں جو انفارمل ٹریڈ کے ذریعے آتا ہے لیکن وہ فارمل ٹریڈ میں تبدیل ہو جائے گا. اور ایران پاکستان گیس پائپ لائن جو معرض التوا میں رہی ہے ان معاشی پابندیوں کی وجہ سے، وہ پھر اس کا سر نو تعمیر شروع کر سکتے ہیں. اور خلیجی ریاستوں کے ساتھ جو ہے پاکستان کے جو پیٹروکیمیکلز میں یا اس کے علاوہ جو ہے جو نئی ٹیکنالوجیز کے میدان میں ایک تعاون ہو سکتا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان جس میں سیکیورٹی آرکیٹیکچر کا میں ذکر کر رہا تھا اس سے باہر نہیں ہوگا، بلکہ اس کا دائرہ اختیار جو ہے وہ پورے کے پورے مغربی ایشیا پہ محیط ہو سکتا ہے. لیکن اس کا جو نقطہ ہوگا، جو پیوٹ ہوگا، وہ یہی خلیجی ریاستیں ہوں گی، پاکستان ہوگا اور ایران ہوگا. سر، کسی زمانے میں ایک تجویز آئی تھی کہ یہ جو گیس پائپ لائنز ہیں نا اور آئل پائپ لائنز ہیں یہ پاکستان سے انڈیا بھی جائیں. یہ اس کو ایران والی کو بھی ہم آئی پی آئی گیس پائپ لائن کہتے تھے، وہ تو رک گیا بعد میں، ایران، پاکستان، انڈیا، اور اسی طریقے سے چائنا تک جائیں تاکہ ان کی انٹر ڈیپینڈنسی بھی شروع ہو جائے، جنگ کے خطرات ٹل جائیں. اور انرجی ڈیفیشنٹ ہے چائنا بھی، انڈیا بھی، پاکستان بھی، ادھر سے انرجی آئے گی اور ادھر کو جائے گی تو ایک پوری ریجن کی ترقی کا نیا راستہ کھلے گا. آپ سوچتے ہیں کہ ایسی چیزیں اب ہو سکتی ہیں؟ جی، یہ صورتحال نہ صرف ہوگی بلکہ اس کا رجحان بڑھے گا. اور اس کے بعد یہ ہے کہ اس میں ہندوستان کبھی شامل نہیں ہوگا، لیکن یہ ہے کہ جو وسطی ایشیا ہے اور یہ خطہ پورے کا پورا جڑ جائے گا. اس میں جو ہے اس وقت
افغانستان ایک رکاوٹ بنا ہوا ہے، لیکن آپ نے پتہ نہیں ان دنوں مشاہدہ کیا یا نہیں کیا کہ پاکستان نے ایک اور راہداری کھول دی ہے کہ ایک جو ہے کنسائنمنٹ گئی ہے براستہ شنچیانگ یا چین سے کرگستان میں داخل ہوئی ہے. تو اس طریقے سے جو چین پاکستانی اقتصادی راہداری ہے اس کی کئی شاخیں نکل رہی ہیں اور پاکستان اس کا محور و مرکز ہے. دوسری یہ ہے کہ اس میں جو ہے جو پورے کے پورے جو انرجی کے بارے میں، جو انرجی اور خاص طور سے آلٹرنیٹ انرجی دونوں کے لیے جو ہے تعاون کے لیے پورے کا پورا جو ہے ایک نقشہ موجود ہے. آپ کو اس پوری کی پوری ثالثی کے دوران پاکستان ترکی اور مصر سے بھی گہرے رابطے میں رہا ہے اور انہوں نے پاکستان کے ساتھ نہ صرف اسٹریٹجک طور پر جڑنے کی خواہش کا اظہار کیا ہے بلکہ جو ان کے خاص طور سے ترکی کے پاکستان کے ساتھ معاشی تعلقات ہیں، یہ نیٹ ورکس ہیں، ان کو بھی مضبوط تر کریں گے. تو جو ہم روڈ میپ دیکھ رہے ہیں اس میں یہ جو ہے علاقائی ممالک بھی شامل ہیں. درست ہے. ڈاکٹر طارق صاحب، آپ اس پہ بہتر روشنی ڈال سکتے ہیں. پاکستان نے سعودی عرب کے ساتھ ایک اسٹریٹجک ڈیفنس ایگریمنٹ سائن کر رکھا ہے. اسی طرح کا ایگریمنٹ کافی امکانات موجود ہیں کہ پاکستان ترکی کے ساتھ بھی سائن کرے، اور ایک یہ بھی ہو سکتا ہے ارینجمنٹ کہ سعودی عرب، ترکی، پاکستان اور چائنا یہ مل کے آپس میں تعاون کر رہے ہیں. ملک صاحب 9/11 جب امریکہ میں ہوا تو اس کے بعد یہ کہا جا رہا تھا، بڑی فیمس ایک سینگ تھی کہ ورلڈ ول نیور بی دا سیم اگین. تو میں یہ کہوں گا کہ یہ جو کانفلکٹ ابھی ہوا ہے ایران اور امریکہ کا، اس کے بعد بھی دوبارہ ہم اس پوزیشن میں ہوں گے کہ ہم کہیں گے کہ ورلڈ اینڈ اسپیشلی آر ریجن ول ناٹ بی دا سیم ایور اگین. یہ یہاں پہ تبدیلیاں اب ہر طرح کی آئیں گی. ابھی تو ہم تجارت کی بات کر رہے ہیں، اس کے بعد آپس کے تعلقات کی بات ہوگی. تمام مسلم ممالک کو بھی پتہ لگ گیا ہے کہ کون ان کا دشمن ہے، کون ان کا صحیح دوست ہے. ایران کے کل جب پرائم منسٹر صاحب تشریف لائے اور انہوں نے بات کی اسی معاہدے کے حوالے سے، تو جو ایرانین ایمبیسڈر تھے ایکسیلنسی، وہ بھی اسمبلی میں پہلے ہماری اسپیکر چیمبر میں ان سے ملاقات ہوئی. پرائم منسٹر تو خیر بعد میں آئے، اس کے بعد وہ گیلری میں بیٹھے پرائم منسٹر کی تقریر سن کے گئے. تو اس ملاقات میں بھی وہ بتا رہے تھے کہ ہمیں اپنے دوستوں اور دشمنوں کا اچھے طریقے سے پتہ چل گیا ہے. انڈیا کا صحیح پتہ چلا انہیں کہ نہیں چلا؟ یہ جو انہوں نے زور دیا نا کہ اچھے طریقے سے پتہ چل گیا ہے یہ اسی طرف اشارہ یہ تھا. اسی طرف اشارہ تھا. اور ہمارے سوال کے جواب میں انہوں نے یہ کہا کہ ہم نے کہا جی آپ کو پتہ لگ گیا ہے کہ آپ کا دوست کون ہے اور دشمن کون ہے. تو انہوں نے کہا جی میں اچھے طریقے سے پتہ لگ گیا ہے، زور دے کے. تو یہ ان تمام چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے جو ہمارے باقی مسلمان ممالک ہیں اس ریجن میں، GCC کنٹریز، اور ترکی بھی آپ اس میں شامل کریں، اور سعودیہ کے ساتھ آلریڈی ہم ایک معاہدے میں ہیں، ان کے بیچ میں جس طرح کے کانفلکٹس ہوئے، امریکن بیسز تھیں واٹ ایور، اور پھر جس طرح آپ نے دیکھا کہ وہ ممالک جو پاکستان سے کئی گنا زیادہ جو ہے، جن کی GDP ہے، جن کے پاس سرمایہ ہے، سب کچھ ہے، لیکن اپنے دفاع کے حوالے سے وہ آپ کو ہیلپ لیس نظر آئے. تو یہ تو خیر کمال اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو دیا، ہماری افواج کو دیا، ہمارے دفاعی سسٹم کو دیا. ہم ایک ایٹمی ملک ہیں الحمدللہ. تو انہیں اب پتہ لگا ہے کہ دفاع کیا چیز ہوتی ہے اور اپنے ملک کی حفاظت کیسے کی جاتی ہے. یہ میں بڑا آپ کو یہ کہوں کہ میں آپ کو تھوڑے وہ جب بھی یہ ایٹمی ذکر آتا ہے تو میں کہتا ہوں ڈاکٹر عبد القدیر خان، اللہ پاک ان کے درجات بلند فرمائے، اس کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہیے جس نے پاکستان بالکل کرنا چاہیے جی. 3 نام اور جو ان کے ہیں ساتھ جتنے بھی اور سائنٹسٹ، 3 نام اس میں ملک صاحب ہم کبھی بھی نہیں بھول سکتے. ذوالفقار علی بھٹو، ڈاکٹر عبد القدیر خان اور میاں نواز شریف. یہ تو ایک حقیقت ہے، اور جب تک پاکستان ہے اور تا قیامت انشاءاللہ یہ نام یاد رکھے جائیں گے اس حوالے سے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ابھی جتنا قوم کو احساس ہوا ہے کہ ایٹمی ملک ہونے کے ہمیں کیا فوائد ہیں، اور خاص طور پہ ہمارا جو مارکہ حق ہوا بیان المرصوص، اس میں جو قوم کو احساس ہوا کہ آج اگر ہم خدا نخواستہ ایٹمی ملک نہ ہوتے تو ہمارا کیا حال ہوتا اور ہم اپنے دفاع کے حوالے سے کتنے کمزور ہوتے. تو اب ہم بجا طور پہ اس ایسٹ کو، اس کی افادیت کو محسوس کر سکتے ہیں. تو کمنگ ٹو دا پوائنٹ جو پہلے ہم بات کر رہے تھے، تو یہ ری ڈسٹریبیوشن ہوگی ہر حوالے سے، ٹریڈ کی بھی ہوگی، دفاع کی بھی ہوگی، تعلقات کی بھی ہوگی، ایک دوسرے کو جفیاں ڈالنے کی بھی ہوگی. تو یہ اس میں بھی میں کہوں گا کہ یہ کیفیت ایسی ہے کہ جس میں پاکستان انشاءاللہ بڑے بھائی کا کردار ادا کرے گا، اور پاکستان پازیٹیوٹی کے حوالے سے اس میں بینیفیشری بھی ہوگا انشاءاللہ.